اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کے ٹلنے کا ہی انتظار کرتا رہتا ہے اور صحیح طرح سے نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ لوگ بھی آپ سے پریشان ہوتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ جب بھی ہمارے پاس آئے گا تو کچھ لینے ہی آئے گا۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 319 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ سے فرمایا، اے فرزند، میں تمہارے لیے فقر و تنگدستی سے ڈرتا ہوں، لہٰذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ دین کے نقص، عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔ عقل کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے ایک کھلا میدان چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا میدان کہ جہاں وہ اپنی مہارت دکھا سکے، اپنی سوچ کو، اپنے فنون کو، اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ لیکن اگر اس میدان میں، سوچ کے اس میدان میں اگر اسے کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہو، کچھ مجبوریوں کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا ہو، تو وہ ہرگز اپنی مہارت اور سوچ کو کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی سوچ ہے جو انسان کا عقیدہ بناتی ہے، ایمان بناتی ہے، اس کے جو کردار کی تربیت کرتی ہے، اس کو عبادت گزار بناتی ہے، اس کو معاملات میں، زندگی میں ہر جگہ اس کو کامیاب کرتی ہے۔ یہ سوچ عقل نہ ہو تو انسان صحیح طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر اور تنگدستی یعنی غربت، پیسے کا نہ ہونا پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، عقل کو صحیح طرح سے سوچنے نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ دین پر بھی صحیح طرح سے عمل نہیں کر پاتا۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے یا دین پر عمل کرے۔ اسی طرح سے وہ عقل کی پریشانی یعنی اس کی غربت ہی اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتی۔ اسے تو کل کی اور آج کی ہی فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اسے پیٹ بھرنا ہے، غذا کیسے اسے حاصل کرنی ہے۔ اپنی مشکلوں اور مصیبتوں کے ٹلنے کا ہی انتظار کرتا رہتا ہے اور صحیح طرح سے نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور تیسری ایک بات اور بتائی کہ اس فقر اور تنگدستی سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ بھی آپ سے پریشان ہوتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ جب بھی ہمارے پاس آئے گا تو کچھ لینے ہی آئے گا، جس وجہ سے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے دور رہے۔ کوشش کیجئے کہ ہر حال میں ایک یہ کام بھی اولاد کی پرورش میں شامل کر لیجئے کہ آپ کو اسے کل ایک بہترین روزگار بھی دینا ہے۔ اس روزگار دینے کے لیے ہو سکے تو جب اولاد چھوٹی ہو، پڑھ رہی ہو، اسی وقت سے کوئی ایسا کاروبار کرنا شروع کر دیجئے کہ وہ اس کے جوان ہوتے تک جمنا شروع ہو جائے اور وہ اس طرح سے اپنے کاروبار میں آ کر بیٹھ جائے۔ شکریہ۔